کتنے لوگوں نے بولا یہ؟ مجھے ذرا ہاتھ دکھانا، ہاتھ اٹھاؤ ذرا. ہون کہو ایک کہانی. واہ، اب ہاتھ کیوں نیچے کیا؟ میں نے تو کہا ہی نہیں. اب ادھر نہ دیکھو، ایک دوسرے کی طرف دیکھو. مرد مردوں کی طرف دیکھیں، عورتیں عورتوں کی طرف دیکھیں. میں نے یہ کہا ہی نہیں. ہاتھ اٹھا کے رکھو. سنو بھائی، دیکھو ایک تو بڑی محبت سے دیکھنا ذرا. ایسے دیکھو، ایسے دان دکھاؤ، دان دکھاؤ ایک دوسرے کو. سنو، ایک دوسرے سے کہو، دیکھو ایک دوسرے کی طرف. ہمارا ٹاپک ہے ایک کہانی دو آوازیں. آمین. آئے کلام کے لیے زوردار تالی بجائے، خدا کے کلام کے لیے. پریز لارڈ، ہاللیلویا. خاص چیزیں ہیں جو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیے گا پیدائش کی کتاب، پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 3. پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 3 نکالا آپ نے. 9 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 9. پیدائش 3 باب آیت نمبر 9 نکالا جی. لکھا ہے، تب خداوند خدا نے، آپ کی باری، تب خداوند خدا نے، اگو پڑھنا سی، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کیا کہا؟ تو کہاں ہے؟ آمین. ادھر دیکھو، بائبل مقدس میں، پوری بائبل مقدس میں پہلی بار پہلی آواز خداوند کی آتی ہے اور وہ ہے تو کہاں ہے. پہلی آواز عدن کے اندر ایک سوال ہے. ایک بولنا آپ نے، ایک سوال ہے، تو کہاں ہے؟ اور بائبل مقدس میں یہ پہلی بار آواز سنائی دی. ایک حوالہ میرے ساتھ نکالو جلدی سے. بائبل مقدس کی آخری کتاب میں آئیں گے ہم، مکاشفہ. جلدی سے، آخری کتاب ہے، اس کا آخری باب ہے 22. اور جلدی سے جی، فاسٹ کرنا ہے کام ہم نے. 22 باب نکالا آپ نے. آیت نمبر 17، آیت نمبر 17، مکاشفہ کی کتاب 22 نمبر باب ہے اور 17 آیت نکالا آپ نے. اور بولے آپ نے، اور روح اور دلہن کیا کہتی ہے؟ روح اور دلہن، اور روح اور دلہن کیا کہتی ہے؟ اور سننے والا بھی کہے سب بولو. اور جو پیاسا ہو، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. بائبل مقدس میں خدا کی پہلی آواز ایک سوال ہے، تو کہاں ہے؟ اور بائبل مقدس میں خدا کی آخری آواز ایک دعوت ہے، آ جاؤ. اور انہی دو آوازوں کے درمیان بائبل کا پورا سفر ہے. ہمارا عنوان کیا ہے؟ سب نے بولنا ہے کیا؟ دو آوازیں، ایک کہانی. کہانی ایک ہی ہے. پہلی آواز سوال،
ہاں، بائبل مقدس کا آغاز ایک سوال سے ہوتا ہے، تو کہاں ہے؟ تو اچھی بولنا جی سب نے، تو سنو، بائبل کا آغاز ایک سوال سے ہو گیا، تو کہاں ہے؟ اور اختتام ایک دعوت پر ہوا، آ جاؤ۔ ہاللیلویا، ایک دعوت پورا، آ جاؤ۔ اور پوری بائبل چرچ، پوری بائبل انہی دو آوازوں کے درمیان میں ہے۔ سنو، خدا آدم کا پتہ نہیں پوچھ رہا، ایڈریس نہیں پوچھ رہا، کہاں رہتے ہو تم بھائی؟ نہیں، ادھر دیکھ رہے سب نے، اسے پتا تھا وہ کہاں ہے۔ اب ہمیں پتا ہے نا، ہمارا پتا ہے نا، خدا کو سب کا پتا ہے۔ ارے اس کو سب کا پتا ہے، وہ اس کا پتہ نہیں پوچھ رہا، ایڈریس نہیں پوچھ رہا تو کہاں ہے، بلکہ سنو، خدا آدم سے کہہ رہا ہے تو کہاں چلا گیا؟ تو میرے ساتھ تھا، تو میری حضوری میں تھا، میں نے تجھے جلال پہنا ہوا تھا، تو کہاں چلا گیا؟ ادھر ہوں، جھاڑیوں میں، پتوں میں۔ چرچ ادھر دیکھو، وہاں کیوں گیا؟ مجھ سے دور ہو، خدا سے دور ہو کر، چرچ سن لو، چرچ سن لو، خدا سے دور ہو گئے تو جھاڑیاں ہوں گی، بیماری کی، غریبی کی، مشکلات کی۔ تم جھاڑیوں میں اگر بیٹھے ہو تو تمہارا مسئلہ، تمہارا حل ادھر ادھر سے دعا کروانا نہیں، خدا کے پاس واپس جانا ہے۔ تو کہاں ہے؟ تو میری حضوری میں تھا، اب جھاڑیوں میں تو جا کر کہاں بیٹھ گیا ہے؟ پہلے تو تیری رفاقت میرے ساتھ تھی، پہلے تو تیری زندگی میں خوف نہیں تھا۔ گناہ ہمیشہ خدا سے دور کرتا ہے۔ سب بولو، گناہ ہمیشہ خدا سے دور کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے جو ہیں وہ نہیں بول رہے۔ میں نے سٹارٹ میں کیا کہا؟ ہم نے کلام بولنا بھی ہے۔ میرے پیچھے کہو، گناہ ہمیشہ خدا سے دور کرتا ہے۔ چرچ سنو، آج بھی خدا سوال کر رہا ہے ہر شخص سے، جو ادھر بیٹھے ہیں وہ سب، اور جو لائیو دیکھیں گے وہ بھی۔ آپ ادھر دیکھیں گے، اچھی بات ہوگی۔ میں نے کہا میرے بھائی، خدا سوال کر رہا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ میری بہن، خدا سوال کر رہا ہے، تو کہاں ہے؟ چھپ جاؤ گے تو مر جاؤ گے، اپنے آپ کو چھپاؤ گے تو مرجھانے والا لباس پہنو گے، لیکن اگر اقرار کر لو گے تو وہ تمہیں چمڑے کے کرتے پہنائے گا۔ سنو، آج بھی خدا ہر ایماندار سے سوال کر رہا ہے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، خدا سوال کر رہا ہے، تو ایمان میں کہاں کھڑا ہے؟ تو ایمان میں کہاں کھڑی ہے؟ اور سوچتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کہاں کھڑی ہوں۔ تو دعا میں کہاں کھڑا ہے؟ تو روزہ میں کہاں کھڑا ہے؟
خادم کے ساتھ رفاقت میں کہاں کھڑا ہے؟ خوف. یاد رکھیے گا، پاسٹر رینہارڈ کہتے ہیں یہ انفیکشن ہے. خوف، سب کو خوف انفیکشن ہے. یہ شیطان کی لیبارٹری میں تیار ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، جب وہ کہتے ہیں کہاں ہے، تو یہ سوال بن گیا. ہلو، یہ بولو، یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو دیکھ کے نا، سنو، جیسے وہ چرچ میں آتے ہیں، سنو، لوگ نا شیطان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں زمین پر. شیطان کی طرح. سب بولو، شیطان کی طرح. آپ کو پتا ہے وہ بھی خدا کی حضوری میں جاتا ہے، اور خدا کے بیٹے خدا کے سامنے حاضر ہوئے، وہ حاضر ہو کر اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. وہ بھی آیا لیکن عبادت کرنے نہیں. آج کل لوگ بہت سے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پرستش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت کرنے نہیں آئے. جو عبادت کرے گا وہ ورشپ کرے گا. جو عبادت کرے گا وہ کلام کے ساتھ بولے گا. یقین کریں، لوگ شیطان کی سی زندگی گزارے تو کرنے کیا آتا ہے؟ عبادت تو کر، خدا کی حضوری میں آتے ہیں لیکن عبادت کرنے نہیں آتے. تو کرنے کیا آتے ہیں؟ وہ جو وہ کرتا ہے شیطان، کسی کی باڑ گرتی ہوئی دیکھنے کے لیے. ایوب کو دیکھا، ہاں دیکھا، باڑ گرا ذرا، پھر دیکھنا امتحان میں ڈالنے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے. لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہیں. میں پھر کہوں گا، یقین کرو، روح القدس یہ فرماتا ہے لوگ شیطان کی سی زندگی گزارتے ہیں اور خدا کی حضوری میں آتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے. کسی کو خدمت سے گرانے کے لیے، کسی کی باڑ کو گرانے کے لیے، پھر ادھر دیکھتے ہیں اور گھر جا کر ڈسکس کرتے ہیں خرابی کہاں ہے، اور پھر ہناتے ہیں خراب گھوڑے کی طرح. چرچ سن لو، تم کس طرح چرچ میں آتے ہو؟ آواز وہی ہے، سوال وہی ہے، تو کہاں ہے؟ تو اس لائن میں کھڑا ہو گیا جو آتا تو ہے لیکن عبادت نہیں کرتا. سنو، کیوں کسی کی باڑ گرانا چاہتے ہو؟ تم گر جاؤ گے، خود گر جاؤ گے، لیکن جسے خدا نے کھڑا کیا ہے تم اسے گرا نہیں سکتے. کچھ لوگ دیکھنے آتے ہیں، چلو ہوتا کیا ہے؟ خدا ہمارے صرف اعمال نہیں دیکھتا، خدا دلوں کو جانچتا ہے. سب میرے پیچھے کہو، خدا صرف اعمال نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو جانچتا ہے. سنو، گناہ تب بے نقاب ہوتا ہے جب آسمان سے زندہ کلام نازل ہوتا ہے. یقین کرو، خداوند کی آواز انسان کے گناہ کو بے نقاب کرتی ہے. اسے وہ کسی کو بتائے نہ، لیکن اس کا گناہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ آواز خداوند دے رہا ہے.
وہ تو ننگا ہے. تو کہاں ہے؟ خداوند کی آواز، خداوند کا کلام تو کہاں ہے؟ پتا چلا کہ وہ تو مرنے جا رہا ہے. سب کو خداوند کی آواز، سب بولو خداوند کی آواز گناہ کو بے نقاب کرتی ہے. چرچ سنو، خدا کی آواز دل کے خیالات ظاہر کرتی ہے. مجھے نہیں پتا جو میں بول رہا ہوں وہ کس کے دل کے خیال ہے، لیکن میرے دل میں یہ روح القدس ڈال رہا ہے. خدا کی آواز گناہ کو بے نقاب کرتی ہے. خدا کی آواز وہ دل کے خیالات کو ظاہر کرتی ہے. خدا کی آواز انسان کی جو اصلی حالت ہے وہ اسے بتا دیتی ہے تیری یہ حالت ہے. خدا کی آواز انسان کی اصلی شکل اسے دکھاتی ہے. لوگوں نے ادھر دیکھو، اب بچوں کو اپنے بچوں کو پکڑ لو، سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں جی. سنو، آئینہ سچ بول رہا تھا، آئینہ سچ بول رہا تھا، دنیا نے فلٹر لگا لیا. یہ آئینہ ہے، جیسے ہوگے وہ ویسے ہی نظر آئے. ہاں تم اسے توڑ سکتے ہو، تم اپنے پیچھے پیچھے کر سکتے ہو. سنو، خدا کی آواز کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے. تم چاہو گے بھی تو تم نظر انداز نہیں کر سکتے. چھپاؤ گے تو تم لعنت کے نیچے رہو گے، اقرار کرو گے تو رحمت ہوگی. تم اپنے عطردان توڑو گے تو فرمان الہی آئے گا، تیرے گناہ معاف ہوئے. عطر گھر میں چھوڑ کر آؤ گے عطردان تو کیسی معافی. ہر انسان کو ایک دن، اب تو وہ خادموں کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں، ایسے کھڑا ہونا پڑے گا روبرو. پھر کیا کرو گے؟ تم آج چھپا سکتے ہو لوگوں سے، لیکن خدا کی نظر میں یوں سب کچھ سامنے ہے. چرچ سنو، یہ شاندار آواز، سوال تو کہاں ہے؟ پھر وہ سامنے آ گیا. آمین. سلسلہ پھر چل نکلا. خدا اپنے نبیوں کے ذریعہ سے بولتا رہا. تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ نوح جیسے لوگوں نے، او تم غلط جا رہے ہو، تم غلط راہ پر ہو. ابراہم جیسے عظیم ایمانداروں کا باپ، موسیٰ جیسے مرد خدا نے برپا کیے، لیکن کوئی نہیں سن رہا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. پھر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اور یہ جو عدن کے اندر کھو گیا تھا نا، جسے خدا کہہ رہا ہے تو کہاں ہے؟ ادھر دیکھنے سب نے. خدا کا بیٹا جب اس زمین پر آیا تو کھلے الفاظ میں اس نے کہا، لکھا ہے بائبل میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو، ابن آدم، او ابن آدم، کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا.
ارے چھوڑ دو، چرچ میں گئے، بیٹھ کے آ گئے، خدا آج بول رہا ہے۔ تم اس کی آواز سن کر اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا چرچ، مجھے پتہ ہے خدا کی آواز ہے۔ سنو، عدن کے اندر کیا خوبصورت رفاقت تھی۔ آدم تھا، ہوا تھی، اور ان کا خدا جو ان کا باپ ہے اور اس کی حضوری۔ ایک بات پر بھی آمین نہیں کرتے، اور انہیں کھچ کے کہہ لینا، پھر انہیں کو 10 منٹ جناب منو بندیا رہنا ہے، کی کردا ہے انہوں نے وہ چندہ انہیں لینا ہے، یہی بولے۔ سنو، عدن کے اندر کیا شاندار خوبصورت فیملی ہے، مرد ہے، عورت ہے، ان کا خدا جو ان کا باپ ہے اور اس کی حضوری ہے۔ سنو، لیکن جب حکم عدولی ہو گئی، آدم ہے، ادھر دیکھنے سب نے، عدن کے اندر ہی آدم ہے، اس کی بیوی ہے، لعنت ہے، موت ہے، اور ان کے ساتھ شیطان بڑا سکا بن کے بیٹھا ہے۔ معاملات الٹ ہو گئے۔ ادھر دیکھو، پھر جب ابن آدم زمین پر آیا، اس کا بیٹا، اس کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے کے لیے، یقین کریں یہی ہستیاں انسان کے ساتھ تھیں، تب سے رہ رہی تھی، اور شاید آج بھی۔ کون کون تھا وہ اس کے ساتھ جی؟ حکم عدولی کے بعد، گناہ کرنے کے بعد کون کون تھا جی؟ لعنت، موت، گناہ، شیطان۔ سنو، یہی چیزیں تھیں انسان کے ساتھ، اور اس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا میرے بس سے باہر ہے یہ سب کچھ۔ چرچ سنو، تمام بنی نو انسان نے جس طرح نو کے وقت میں طریقہ بگاڑ لیا، تب بھی مسیح آئے، تب بھی۔ آمین میں نے کہنا ہے؟ چلے مٹھا مٹھا جگاتے ہی رہتا ہوں۔ سامنے دیکھو، اس زمین پر 2 باغ بڑے خاص ہیں، ایک باغ عدن اور ایک باغ قبر۔ سب کو ایک باغ عدن، ایک باغ قبر۔ سنو، یسوع مسیح ناصری جو زمین پر کلمہ مجسم ہو کر آئے، کلمے نے جسم لیا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مسیح کون ہے؟ مسیح کون ہے؟ اس نے جسم اختیار کیا۔ سنو، اب جب باغ عدن کے اندر وہ پہلا آدم گر گیا، آدم گر گیا، سب کو آدم گر گیا، پھر اٹھ نہیں سکیا۔ سنو، پھر باغ قبر، وہاں پر تیسرے دن، ادھر دیکھنا، ایک عورت تھی وہاں، وہ قبر کے اندر جھانکتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں بی بی کی گل کیوں روندی ہے، کنوں لب نہیں ہے؟ اٹھ کے ذرا کا کھول کے میرے لو دیکھو سارے،
اٹھ کے سنو. وہ کہتی میں اپنے خداوند، جی میں خداوند، میرے خداوند تھے ادھر. وہ ایسے پھرتی ہے قبر کی دوسری طرف تو ایک شخصیت کو دیکھتی ہے اور وہ شخصیت سوال کرتی ہے کیوں روتی ہو، کسے ڈھونڈتی ہو؟ لکھا ہے وہ باغبان. وہ سمجھی یہ باغبان ہے. کیا وہ سمجھی؟ یہ کون ہے؟ یہ باغبان ہے. اور کہتی ہے میاں اگر تو نے میرے خداوند کی لاش کو اٹھا لیا تو مجھے بتا دو تاکہ میں اسے لے جاؤں. آگے سے ایک آواز جو پہاڑوں کو ہلاتی ہے، جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، لنگڑوں کو چلاتی ہے، کہتی ہے مریم. سب بولو مریم. جن میں کہنا مریم. اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ میرا خداوند ہے. ربونی. اب سامنے دیکھو، اس سے غلطی نہیں لگ رہی. یہ خاص موقع تھا. ہو سکتا ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کی بات ہوتے ہوتے غلطیاں ہون. بولو ہمارا خدا غلطی نہیں کرتا. جب اس نے دیکھا یہ باغبان ہے تو ہاں وہ باغبان ہے. پہلا آدمی آدم، خدا نے کہا اس عدن کی باغبانی کر، نگہبانی کر، گلہ بانی کر. آمین. تو دوسرا آدم بھی پھر کون ہے؟ باغبان. پہلا وہاں مر گیا، گرا، مر گیا. آمین. جب اس نے دیکھا اور وہ کہتی ہے یہ باغبان ہے، ہاں وہ باغبان ہے. اور خدا اسے بتا رہا تھا دیکھ باغ عدن میں جو مرا ہوا تھا وہ باغ قبر میں زندہ ہوا ہے اور وہ جی اٹھا ہے اور جی اٹھا کھڑا ہو گیا ہے، اب گر نہیں سکتا. چل سن لو، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ قبر باغ کے اندر تھی. ایک کی قبر تھی اور باغبان کھڑا ہوا. سنو، صلیب پر بڑا زبردست کام ہوا، بڑا زبردست انسان کے لیے. وہ جو کلمہ تھا اس نے جسم لیا. سب بولو کلمے نے جسم لیا. اب وہ مجسم ہو کر سامنے آ گیا. آمین بولو. سنو، لیکن وہ جو جسم کے اندر بلڈ تھا نا وہ انسانی نہیں تھا، وہ کلمے کا ازلی ابدی بلڈ تھا. جو میں کہنے لگوں آپ سنیں گے تو اچھا کریں گے. ادھر دیکھو، پھر اس پر رومی کوڑا چلا. اور جد چلے رومی کوڑا گلیلی جوان تے. اس کے بدن سے پھر جو فوارے اٹھے مسیح کے بدن سے، مجسم کلمے کے، تو وہ خون. سنو، اس خون میں کوئی گناہ نہیں تھا. اس نے پھر وہ جو، کیونکہ گتسمنی کے اندر اس پر گناہ لادے گئے ہمارے، ہم سب کے. تو وہ جو خون کے فوارے چلے نا، اس نے اس بدن کو جو وہ پہنے ہوا تھا اسے ڈھانپ دیا. ادھر دیکھنا ہے، اسے سب بولو اسے ڈھانپ دیا. پھر آدم کا لباس بن گیا اس کا خون. گناہ اس کے لہو میں ڈھانک کے دیے گئے. ہاللیلویا. اب سنو، وہ اس خون سے لت پت ہے. ادھر دیکھنا، اور صلیب پر ہے، اور صلیب کی دانی طرف کوئی ایمان لے آیا،
کوئی ایمان لے آیا. اور وہ آواز جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، اس کے پاس سنو ایک باغ عدن ہے، ایک باغ قبر ہے، ایک اور باغ ہے جس کا حقیقی باغبان مسیح ہے، اور وہ باغ فردوس ہے. وہ کہتا ہے مجھے یاد کرنا جب تو پھر آئے گا. کہتا ہے سن، آج ہی تو میرے ساتھ باغ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویا. اب سنو، باغ عدن کے اندر، باغ عدن ادھر دیکھنا، باغ عدن کے اندر حیات کا درخت بھی تھا. آپ سنو گے، دیکھو گے، ادھر برکت پاؤ گے. حیات کا درخت بھی تھا. کون روک رہے تھے گناہ کرنے سے پہلے؟ کون تھے وہاں پر؟ کون کون تھا عدن میں گناہ کرنے سے پہلے؟ کوئی گل نہیں، پتا چندہ ہی نہیں لینا، یہی بولے. سنو، آدم اور ہوا اور ان کا خدا جو ان کا باپ ہے اور اس کی حضوری، اور پھر اس میں شاندار چشمے، اس میں خوبصورت دریا، اس میں آب حیات کا درخت. چرچ سنو، سن لو، اب عدن کے اندر جو تھا وہ سب کچھ فردوس کے اندر ہے. چرچ کان کھول کر سن لو، اب آواز آ رہی ہے، روح کہہ رہی ہے آ جاؤ، دلہن کہہ رہی ہے آ جاؤ، اور خدا پکار رہا ہے کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات میں سے مفت پی لو. پہلی آواز سوال ہے، دوسری آواز دعوت ہے، آؤ اور ہمیشہ کی زندگی کو پہنو، اور فردوس کا نگہبان تمہارے ساتھ رہیں گے. ایک کہانی، آوازیں دو. ایک کہانی، دو آوازیں. یہ کہانی بائبل کی انہی دو سوالوں کے بیچ میں ہے. سنو چرچ، پیدائش کی کتاب میں جو گم شدہ شخص تھا نا، وہ مکاشفہ میں مل گیا. اور خدا یہ نہیں کہہ رہا تو کہاں ہے، وہ کہہ رہا آجا. اسے پتہ ہے کہ جس برے کے لہو سے گناہ دھلے ہیں، اب وہ ان گناہوں کو پھر کبھی یاد نہیں کرے گا. کہانی ایک ہے، دو آوازوں کے درمیان. چرچ سنو، ایمان لاؤ. سنو، اس باغ کے اندر کیا کیا ہے. زندگی کا درخت، زندگی کا دریا، مسیح وہاں کا سورج. ہاللیلویا. سنو، وہاں وہ جو باغ عدن تھا نا جی، وہاں ایک ایک درخت نو ایک ایک قسم دا پھل لگدا سی. لیکن باغ فردوس میں ایک درخت ہے، ہر مہینے نواں پھل. کوئی نہیں آمین کہندا نہ کہو. تم سمجھ نہیں رہے. سنو، میں نے کہا نا، عطر تن توڑ لو. نہیں توڑو گے فردوس سمجھ میں نہیں آئے گا. روح کی شادمانی اندر اچھلے گی نہیں. عطر دان گھر کیوں چھوڑ کر آتے ہو؟ در آ کر توڑ ڈالو. سنو، اب دعوت دی جا رہی ہے جی، خادموں کے ذریعے سے خدا بول رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے جی؟ مکاشفہ کی کتاب کے 22 باب کی 17 آیت میں روح کیا کہہ رہی ہے؟
کوئی گل ہے بھائی، روح کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر خدا کلام کرے تو اس طرح کہے گا، انج کہے گا خدا تے کنج او کنج کہے گا؟ روح کہہ رہی ہے روح کیا کہہ رہی ہے؟ دلہن کیا کہہ رہی ہے؟ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ اور آب حیات مفت پیو بھی اور کھاؤ بھی۔ دوسری آواز دعوت دی جا رہی ہے۔ تو پہلی آواز سوال ہے، دوسری آواز دعوت۔ ایک کہانی، دو آواز ہے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔